السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے اور میرا نام محمد فاروق عمر ہے۔ میں اپنا تھوڑا سا ایک تو انٹروڈکشن اور دوسرا جو ہے اس یوٹیوب چینل بنانے کا جو مقصد ہے وہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں بیان کروں گا۔ جی، جس سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میرا جو انٹروڈکشن میں میرا سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے محمد فاروق عمر میرا نام ہے۔ محمد جو ہے وہ میرا ریلیجیس نام ہے محمد، اور فاروق جو ہے وہ میرا فرسٹ نیم ہے، یعنی میرا اصل میں مجھے لوگ پکارتے ہیں فاروق سے، اور عمر جو ہے وہ میرا فیملی نیم ہے۔ یہ ہم سب بھائیوں کے ناموں کے ساتھ عمر جو ہے وہ لگتا ہے۔ اس کے بعد میں الحمدللہ رب العالمین میں مسلمان ہوں اور دین اسلام سے بہت پیار کرتا ہوں، اس لیے کہ دین اسلام جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ریلیجن ہے۔ میرا ایڈریس جو ہے، میں سیالکوٹ سے ہوں۔ سیالکوٹ جو ہے یہ پنجاب صوبہ جو ہے، صوبہ پنجاب کا ایک انڈسٹریل سٹی ہے، اور میں اس کے ایک ساتھ ہی شہر کے ساتھ ایک گاؤں ہے، وہاں پر میں رہتا ہوں۔ اور میرا ای میل ایڈریس جو ہے وہ MFU پلازما یاہو پر ہے، محمد فاروق عمر پلازما، اور بنیادی طور پر محمد فاروق عمر میرا نام ہے، اور پلازما جو ہے وہ اصل میں نے M.Phil تک میرا فیلڈ تھا، اور اس لیے میں نے اس میں شروع سے ہی یہ پلازما رکھا ہوا ہے۔ میرا واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ ہے 0335531456، اور میری جو ایجوکیشن ہے، میں اس وقت PhD فزکس میں کر رہا ہوں یونیورسٹی آف لاہور سے، جو ٹھوکر کیمپس ہے وہاں سے، اسپیس سائنس میں۔ میرا M.Phil جو ہے یہ GC لاہور سے ہے، اور میں نے یہ اپنا M.Phil جو ہے ایکسپیریمنٹل پلازما فزکس میں کیا تھا۔ مطلب میں نے کچھ مشینز جو ہیں پلازما کی بنائی تھیں، جس میں کولڈ پلازما ہے، اور کولڈ پلازما چیمبرز تھے، اور اس کی کمپلیٹ جو ہے وہ مشینز جو ہیں ان کی پاور سپلائیز اور مطلب اس کی جو بھی چیزیں ریکوائرمنٹس تھی وہ ساتھ بنائی تھی۔ MSc میں نے UT لاہور سے کی ہے، اور وہاں سے بھی میں نے MSc جو ہے وہ ایکسپیریمنٹل پلازما میں کی تھی، لیکن یہاں پر میں نے MSc میں ایکسپیریمنٹل پلازما میں ہارٹ پلازما جو ہے اس کی مشین بنائی تھی، جس کو ڈیز پلازما فوکس مشین کہا جاتا ہے۔ وہ میں نے مطلب ڈیولپ کی تھی انڈر دی انسٹرکشنز آف ڈاکٹر ذکاءاللہ، جو پاکستان کے بہترین سائنسدان ہیں، اور قائد اعظم یونیورسٹی میں وہ تھے، اور میرے ساتھ اس دوران MSc اور M.Phil میں ڈاکٹر غلام مرتضیٰ جو ہیں وہ میرے چیف انویسٹیگیٹر رہے ہیں اٹامک انرجی کمیشن کی طرف سے، کیونکہ میرے پاس M.Phil اور MSc کے دوران جو ہے وہ اٹامک انرجی کمیشن کا فیلوشپ تھا، تو وہ میرے چیف انویسٹیگیٹر بھی رہے ہیں ڈاکٹر غلام مرتضیٰ۔ اور ڈاکٹر غلام مرتضیٰ کا بنیادی طور پر اپنا بھی سبجیکٹ جو ہے وہ پلازما فزکس ہے، تو یوں آپ کہہ لیں کہ میں ان کا شاگرد ہوں۔ میں نے M.Phil میں ان سے سبجیکٹس بھی پڑھے ہیں ڈاکٹر غلام مرتضیٰ سے۔ BSc میں نے مرے کالج سیالکوٹ سے کی تھی ڈبل میتھ فزکس میں۔ FSc میں نے جناح اسلامیہ کالج سیالکوٹ سے کی تھی پری انجینئرنگ میں۔ میٹرک میں نے پائلٹ سیکنڈری اسکول سیالکوٹ میں سائنس میں نے کیا تھا، اور مڈل بھی میں نے وہیں سے کیا، مطلب 6ٹھی 7ویں 8ویں میں نے پائلٹ سیکنڈری اسکول سے ہی کی، اور پرائمری میں نے ایک لوکل اسکول تھا یہاں پر ہمارے گاؤں کے ساتھ، ایک قصبہ ہے اوبو کی، تو اس میں نے اورینٹل پبلک اسکول سے میں نے پہلی 5 کلاس جماعتیں جو ہیں وہ میں نے پڑھی، پہلی دوسری تیسری چوتھی اور 5ویں، یہ میں نے پرائمری جو ہے نا وہیں سے کی ہے۔
اور میری جو ہابیز ہیں ان میں سب سے ٹاپ پر جو ہے وہ ہے فزکس لرننگ. اور میں کوشش کرتا ہوں فزکس لرننگ جو ہے, جو لیٹسٹ آرٹیکلس آتے ہیں فزکس میں, خاص طور پر جو کوانٹم سے اور گریوٹی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, کوانٹم مکینکس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, اور ان سے میرا زیادہ جو ہے وہ رہتا ہے, تعلق رہتا ہے. کاسمالوجی میں اگر کوئی ٹاپک اس طرح کا ہو تو وہ, لیکن بہرحال فزکس میں کوشش کرتا ہوں کہ تمام جو اس کی جہتیں ہیں, تمام جو اس کی ڈائمینشنز ہیں فزکس کی, ان کو انڈرسٹینڈ کیا جائے. اسی طرح میں اسلام لرننگ میں بھی میرا شوق ہے, اور میں وہ نارملی اتھینٹک بکس ہی استعمال کرتا ہوں ان کے لیے. کوشش کرتا ہوں کہ جو احادیث کی بکس ہیں, قرآن مجید ہے, اور دوسری جو بڑے بڑے اسکالرس کی, جو اسلامک اسکالرس ہیں, ان کی بکس ہوں, وہی میں مطلب پڑھتا ہوں. اس کے بعد ایک تو یہ ایک بھی عادت ہے کہ انسانوں کی جو ہے وہ کیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس کے بعد میں کرکٹ کھیلنے اور اس کو دیکھنے کا مجھے شوق ہے. بچپن میں نے زیادہ وقت جو ہے وہ کرکٹ کھیلنے میں ہی ضائع کیا ہے, لیکن اب کھیلتا کم ہوں, اور ٹی وی پر میچز جو ہیں وہ کرکٹ کے خاص طور پر زیادہ دیکھتا ہوں, اور ساتھ فٹ بال کے میچز بھی دیکھتا ہوں. یہ مجھے اچھے لگتے ہیں, فٹ بال اور کرکٹ جو ہے, ان کے میں میچز جو ہیں وہ دیکھتا رہتا ہوں. بہرحال کرکٹ جو ہے وہ بیسک ہے, اور فٹ بال بس کبھی کبھی جب کوئی ٹائم لگتا ہے تو میں دیکھ لیتا ہوں. یوٹیوب چینل بنانے کا جو میرا مقصد ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ فزکس جو ہے اس کے جو لیکچرز ہیں بچوں کے لیے آسان زبان میں اور انڈرسٹینڈیبل جو ہوں, ایم ایس سی لیول کے, بی ایس سی لیول کے, ایف ایس سی لیول کے, یہ لیولز جو ہے نا اس کی لیکچرز جو ہیں وہ جو کورس کے لیکچرز ہیں وہ دیے جائیں. اور ساتھ ساتھ پھر میتھمیٹکس جو ہے, جو میں اس کی فلسفی انڈرسٹینڈ کرتا ہوں تو اس کے بھی کچھ لیکچرز جو ہیں وہ دیے جائیں جو میری انڈرسٹینڈنگس ہیں ان کے اوپر. پھر یہ چینل جو ہے ایک اور بھی اس کا مقصد یہ ہے کہ نوبل پرائز جو ہیں بچوں کو نارملی نہیں پتہ چلتا اور بچوں میں شوق پیدا نہیں ہوتا, اس لیے میں کوشش کروں گا کہ جو لیٹسٹ نوبل پرائزز جو آتے ہیں ان کے اوپر ڈسکشنز اور لیکچرز آسان زبان میں, تاکہ بچوں کو اور سمجھ آئے لوگوں کو جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جن کا تعلق ایجوکیشن سے, جو سمجھنا چاہتے ہیں. تیسرا اس کا مقصد یہ تھا کہ قرآن میں جو فزکس ہے, یعنی جو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں جن واقعات میں مجھے فزکس ملتی ہے ان واقعات کو الیبوریٹ کیا جائے, ان کو لوگوں کو بتایا جائے ان واقعات کا, اور علم کو جو ہے نا وہ پھیلایا جائے, اور لوگ جو ہیں وہ اس میں دیکھیں کہ کیا یہ واقعی بات درست ہے کہ فزکس اور کو اگر قرآن سے تلاش کیا جائے تو کہاں کہاں سے کس قدر اور کیسے کیسے جو ہے یہ حاصل ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو چوتھے نمبر پر اس چینل کا مقصد ہے وہ ہے اسلام اور ہیومن بینگز, یعنی اسلام جو ہے یہ اس کی امپورٹنس کیا ہے اور ہیومن بینگز کے لیے کیوں اسلام جو ہے وہ ضروری ہے, اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ میری کوشش ہے کہ اس کے اوپر لیکچرز جو ہے نا وہ ہوں. اس کے بعد ہیومن بینگز اور نیچر ہے کہ انسان جو ہے یہ کیا ہے, اور جو نیچر جس ماحول میں انسان موجود ہے نیچر وہ کیا ہے, اور اس کے متعلق جو ان کی آپس میں جو مطلب ریلیشن شپ بنتے ہیں وہ میرا مقصد تھا کہ ان کو بیان کیا جائے, تاکہ لوگ جو ہیں اس کو میں خود بھی سمجھ سکوں اور لوگ بھی سمجھ سکیں, خاص طور پر میں خود سمجھ سکوں. اس کے بعد جو چھٹا اس کا مقصد ہے وہ ہے فلسفی, کہ فلسفی جو ہے مجھے جو سمجھ آتی ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے یونیورس میں. اس کے بغیر جو ہے زندہ رہنا, اور اگر
اس کے بغیر سمجھے ہوئے زندہ رہنا، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انسان کا مقصد کیا ہے اگر وہ فلسفی نہیں سمجھتا. فزکس میں یا نیچر میں یا اسلام میں فلسفی جو ہے وہ اگر بندہ نہ سمجھے تو وہ پھر کیا ہے. تو میرا مقصد یہ ہے کہ فلسفی کو، فزکس میں جو فلسفی ہے، نیچر میں جو فلسفی ہے اور اسلام میں جو فلسفی ہے اس کو بیان کیا جائے، اور پھر ان کا جو آپس میں انٹر ریلیشن شپس بنتے ہیں ان کو ایکسپلین کیا جائے. اس کے بعد خاص طور پہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ فزکس جو ہے، جس طرح میں سمجھتا ہوں فزکس کو، جیسے میں نے اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے، اپنے ٹیچرز سے سیکھا ہے، اور ان کو میری کوشش ہوگی کہ ایم ایس سی لیول کے بچوں کے لیے جو کورس کے جو لیکچرز ہیں وہ ڈلیور کروں. بی ایس سی لیول کے کورس کے جو لیکچرز ہیں فزکس کے تقریباً تمام سبجیکٹس کے ان کو ڈلیور کیا جائے، اور بی ایس سی لیول کے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ان کو فزکس کے ان کو ڈلیور کیا جائے ود میتھمیٹکس. اس کے بعد پھر ایف ایس سی لیول کے اوپر بھی جو ہے نا وہ کورس کے جو ایف ایس سی کے جو سبجیکٹس ہیں، جو لیکچرز ہیں، جو سلیبس کے لیکچرز ہیں ان کو ڈلیور کیا جائے. اور پھر او لیولز اے لیولز کے جو لیکچرز ہیں جن میں فزکس کا انداز کچھ ڈفرینٹ ہے انڈرسٹینڈنگ کا، کیونکہ اس میں نومیریکل ہینڈلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. اور ویسے بھی سائنس کو سمجھنے کے لیے، فزکس کو سمجھنے کے لیے نومیریکل ہینڈلنگ اسٹرانگ ہونی چاہیے. مطلب جب آپ کی نومیریکل ہینڈلنگ اسٹرانگ ہوگی فزکس میں تو آپ کو فزکس سبجیکٹ جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا، اگر آپ کی نومیریکل ہینڈلنگ جو ہے وہ اسٹرانگ ہے. تو یہ بھی ایک مقصد ہے کہ مطلب یہ جو لیکچرز جو ہیں ان کو، جو سلیبس کے لیکچرز ہیں بچوں کے لیے، وہ ان کی سلیبس کی بکس کے آسان زبان میں جو لیکچرز جس طرح میں فزکس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں اس طرح بیان کیا جائے. اس کے بعد جو میتھمیٹکس میں جو نیچرل فلسفی ہے، جو بیوٹی ہے میتھمیٹکس کی، اس کو بیان کیا جائے تاکہ ہیلپ فل ہو میری اپنے لیے کہ میں میتھمیٹکس کو سمجھ سکوں، اور پھر وہ لوگ جو میتھمیٹکس میں یعنی میتھمیٹکس سے نفرت کرتے ہیں وہ اس کی نیچرل فلسفی سے سمجھ کے اس سے محبت کریں کہ میتھمیٹکس جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے نفرت کی جائے، بلکہ خدا نے شاید دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں بنائی سوائے گناہ اور شیطان کے جس سے نفرت کی جائے. باقی چیزیں جو ہیں وہ تمام ایسی ہیں کہ جن سے محبت ہی کی جانی چاہیے. اس کے بعد انشاءاللہ آج کا جو ہے تھوڑا سا انٹروڈکشن میں نے کروایا ہے، میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گا لیکچرز کے ساتھ. کچھ کورس کے لیکچرز ہیں اور پھر ساتھ ساتھ ہی جو دوسرے میں نے ٹاپکس بتائے ہیں ان کے لیکچرز کے ساتھ میں انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گا. تو میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح علم عطا فرمائے اور صحیح علم کو صرف پھیلانے کی توفیق دے، اور یعنی پڑھیں بھی کیئرفلی اور لوگوں کو پڑھائیں بھی کیئرفلی، لوگوں کو علم دیں کیئرفلی، خود سمجھیں کیئرفلی. تو اس کے لیے میرے لیے ضرور دعا کریں. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ، اور انشاءاللہ عز وجل I will see you in the next lecture inshallah azza wa jal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.